میرے پاس سب کچھ تھا. میں ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا تھا. ایٹ دا بیک آف مائی مائنڈ ہمیشہ سے یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ خود کرنا ہے. ای کامرس جو تھا دیٹ واز موسٹ بینیفیشیل کہ آپ گھر بیٹھ کے اپنے موبائل پہ ٹائم دے کے آپ کام کر لیں, موبائل, کمپیوٹرس, واٹ ایور اٹ از. تو دیٹ واز دا فرسٹ موٹیویشن فار می کہ میں اپنی فیس خود نکالوں. مکمل طور پر ورکنگ کی, اس کا نالج لیا, کیونکہ اینی تھنگ یو ڈو وداؤٹ نالج ازنٹ دیٹ پرفیکٹ. یہ ہنٹنگ آپ اپنے لیے کرتے ہیں, آپ پروڈکٹ پہ کام کرتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ کی ڈیمانڈ کتنی ہے مارکیٹ میں, لوکل مارکیٹ میں, جس میں بھی آپ کام کریں. میری نظر میں سورسنگ از دا مین تھنگ جو آپ نے کرنی ہے. جب آپ پہلا اسٹیپ جیتیں گے نا تو آگے ون ون سچویشن ہے سر. میں چونکہ موسٹلی کام یو کے میں کر رہا ہوں تو میں آپ کو یو کے کی ارننگ بتا دیتا ہوں. الحمدللہ میں 4,000 to 5,000 پاؤنڈ ارن کر رہا ہوں. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد. ناظرین, جیسا کہ آپ لوگوں نے یہ بات اکثر سنی ہوگی کہ چینج زندگی کا حصہ ہے, میں اسے تھوڑا سا اور تبدیل کر رہا ہوں کہ چینج ہی زندگی ہے. تبدیلی یہ زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے اور سکون اور سکوت صرف موت کی عکاسی کرتا ہے. اسی تبدیلی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے بھی اپنی بیک گراؤنڈ کو چینج کیا ہے اور بڑی ایک خوبصورت بیک گراؤنڈ ہم نے لگائی ہے. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ہول سیل اور پرائیویٹ لیبل بزنس اونر ہیں. ہم ان سے جانیں گے کہ یہ ای کامرس میں کیسے آئے اور کس طرح انہوں نے اپنا کام شروع کیا. بیسیکلی ان کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کے ساتھ تعلق ہے, لیکن سب ریسورسز ہونے کے باوجود انہوں نے سوچا کہ یہ اپنی فیس خود پے کریں اور اپنے اخراجات خود اٹھائیں. اسی سلسلے میں انہوں نے ای کامرس کا رخ کیا. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں. بہت بہت شکریہ محمد عرف بن عارف صاحب آپ کی تشریف آوری کا. سر, آپ ہول سیل بزنس میں اور ساتھ ساتھ پرائیویٹ لیبل بزنس میں کام کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اندر یہ موٹیویشن, انسپائریشن کیسے آئی؟ آپ نے جیسے کہ بتایا کہ آپ ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں, پھر ای کامرس کا رخ آپ نے کیسے اور کیوں کیا؟ جی, فرسٹ آف آل تھینک یو فار ہیونگ می ہیئر سر. سر, یہ جو آپ کا کویشچن ہے کہ میں ای کامرس میں کیسے آیا, اس کا میں ایک ویئرڈ سا آپ کو جواب دوں گا کہ میرے پاس سب کچھ تھا. میں ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا تھا, لیکن میرے ایٹ دا بیک آف مائی مائنڈ ہمیشہ سے یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ خود کرنا ہے. ٹھیک ہے, کبھی بھی, جب بھی, لیکن کچھ نہ کچھ خود کرنا ہے. تو دا تھنگ, آج کل کی جنریشن ہم میں تو ای کامرس جو تھا دیٹ واز موسٹ بینیفیشیل کہ آپ گھر بیٹھ کے اپنے موبائل پہ ٹائم دے کے آپ کام کر لیں, موبائل, کمپیوٹرس, واٹ ایور اٹ از. ٹھیک ہے, تو میں نے یہ سوچا کہ میں ایک, چونکہ او لیولس اور اے لیولس کا اسٹوڈنٹ ہوں, کرنٹلی آئی ایم ان اے لیولس. ٹھیک ہے, تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی فیسز خود نکالوں, جو میری ٹیوشن فیسز ہیں. ٹھیک ہے, تو دیٹ واز دا فرسٹ موٹیویشن فار می کہ میں اپنی فیس خود نکالوں. سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کا شکر تھا, لیکن ایک اچھی موٹیویشن آئی اور آئی ایم گیٹنگ اے ویری گڈ اینڈ پازیٹیو رسپانس ود دیٹ. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا عرف صاحب کہ جب آپ ای کامرس میں آئے آپ نے سب سے زیادہ چیلنجز کیا دیکھے, سب سے مشکل کام آپ کو کیا لگا؟ جی سر, جب میں نے شروع کیا نا بیک ان 2015-16, ٹھیک ہے, پہلے تو میں نے اس کا مکمل طور پر ورکنگ کی, اس کا نالج لیا, کیونکہ اینی تھنگ یو ڈو وداؤٹ نالج ازنٹ دیٹ پرفیکٹ. ٹھیک ہے, تو پرفیکشن لینے کے لیے اس کا نالج لیا. جب پتہ چلا کہ انیبلرز نے ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کر دیا ہے ان 2017, میں ڈاکٹر قاسم ضیاء ملک کے پاس گیا انیبلرز گجرانوالہ آفس میں. ٹھیک ہے, ان سے میں نے ٹریننگ لی. ٹھیک ہے, بیچ 8 کا میں ان کا اسٹوڈنٹ تھا, 1-on-1 اسٹوڈنٹ تھا میں ان کا. ان سے میں نے ساری ٹریننگ لی, اور جو سب سے مجھے مشکل فیس کرنی پڑی ارلی ٹائمز میں وہ یہ تھی, اس کی وجہ یہ تھی کہ آئی واز لیکنگ آف مائی نالج. ٹھیک ہے, جب میں اپنی نالج سے لیک کر رہا تھا, ایکسپیرینس سے لیک کر رہا تھا, جس کو ڈاکٹر قاسم ضیاء ملک اور انیبلرز کی ٹیم, وہاں پہ ہمارے جو منٹور تھے اور جو کنسلٹنٹ تھے میر حمزہ صاحب, ان سب نے مل کے مجھے اس کو ٹیکل کروایا. تو جو ایکسپیرینس اور نالج تھا دیٹ واز دا فرسٹ اینڈ دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ آئی فیسڈ. اچھا عرف بھائی, مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا صرف ای وی ایس کی ویڈیوز دیکھ کے ای کامرس کو سیکھا جا سکتا ہے؟ ای وی ایس کی ویڈیوز بہت یوزفل ہیں سر. ٹھیک ہے, ای وی ایس کی ویڈیوز سے آپ کو نالج تو مل سکتا ہے, جتنا چاہیں نالج لیں,
وہ اس کی ایک حد نہیں ہے چونکہ، ٹھیک ہے. لیکن پریکٹیکل ورک اور پریکٹیکلی کام کرنے اور تھیوریٹیکل چیزیں پڑھنے میں بہت فرق ہے. جب تک آپ پریکٹیکلی اپنے ہاتھ سے کام نہیں کریں گے یا پریکٹیکلی آپ اس فیلڈ میں نہیں اندر جائیں گے اس کے، تو آپ ایک سکسیزفل بزنس مین یا انٹرپرینور نہیں ہو سکتے. جیسے یہ کسی بھی کام میں، آپ ویدر کرکٹ دیکھ لیں، آپ کرکٹ دیکھ کے کرکٹ کھیل نہیں سکتے. آپ کرکٹ کھیلیں گے تو کھیل نہیں آئے گی. بالکل ایسے. آپ کام کریں گے تو آپ کو کام کرنا آئے گا. نالج آپ لے سکتے ہیں. جی اچھا، پروڈکٹ ہنٹنگ اور پروڈکٹ سورسنگ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ سر پروڈکٹ ہنٹنگ اور پروڈکٹ سورسنگ دونوں بالکل الگ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. ہنٹنگ سر یہ ہے کہ ہنٹنگ آپ اپنے لیے کرتے ہیں، آپ پروڈکٹ ڈھونڈتے ہیں، آپ پروڈکٹ پہ کام کرتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ کی ڈیمانڈ کتنی ہے مارکیٹ میں، لوکل مارکیٹ میں جس میں بھی آپ کام کر رہے ہیں. آپ بے شک پاکستان میں کر رہے ہیں، آپ یو کے میں کر رہے ہیں، آپ یو ایس میں کر رہے ہیں. آپ اس مارکیٹ کی لوکل ڈیمانڈ دیکھتے ہیں سب سے پہلے، پھر اس ڈیمانڈ کے اکارڈنگلی پروڈکٹس دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ ان پروڈکٹس کو دیکھتے ہیں کہ یہ پروڈکٹس جو ہیں، آیا یہ پروڈکٹس آپ کو گڈ رسپانس دیں گے کہ نہیں، آپ کہیں ان پروڈکٹس پہ کام کر کے پھنس تو نہیں جائیں گے. آپ کو ایک مکمل ورکنگ کرنی پڑتی ہے کہ کتنی دیر میں آپ کتنے یونٹس نکال سکتے ہیں یا کتنی سیل کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہم موسٹلی کچھ ٹولز یوز کرتے ہیں جس میں جنگل اسکاؤٹ آ جاتا ہے، ہیلیم آ جاتا ہے. تو ہم ود دا ہیلپ آف ٹولز ہم پروڈکٹ ہنٹنگ کرتے ہیں. اور پروڈکٹ سورسنگ جو ہے نا سر، مین چیز وہ ہے. پروڈکٹ سورسنگ جب آپ کرتے ہیں، ویدر اٹس فرام پاکستان، اٹس فرام چائنا، یو ایس، یو کے، ویر ایور یو آر ڈوئنگ دا ورک. ٹھیک ہے. جب ایک بندہ آپ کا کمپٹیٹر یا آپ ایک سب سے کم پرائس پہ پروڈکٹ سورس کر لیتے ہیں، سر آپ پہلا اسٹیپ جیت گئے. سب سے پہلا اسٹیپ آپ جیت گئے، کیونکہ جو آپ کا کمپیٹیٹر ہوگا وہ تو آپ کی پرائس میٹ نہیں کر سکے گا. ایسے ہی. تو جب پرائس میٹ نہیں کر سکے گا نا سر، تو پھر آپ کی پروڈکٹ چلے گی، اس کی پروڈکٹ سلو ہوگی. تو جو سورسنگ ہے نا، ان مائی ویو، ہر بندے کا اپنا ویو ہے. بالکل ایسے. سر میری نظر میں سورسنگ از دا مین تھنگ جو آپ نے کرنی ہے. جب آپ پہلا اسٹیپ جیتیں گے نا تو آگے ون ون سچویشن ہے. سر آپ اب تک کس کس پروڈکٹ کیٹیگری میں کام کر چکے ہیں؟ سر میں موسٹلی کرتا ہوں چھوٹی پروڈکٹس پہ کام. ٹھیک ہے. ہمارے ایک امیزون میں ہوتا ہے اسمال اینڈ لائٹ پروگرام. اچھا. ٹھیک ہے سر. اسمال اینڈ لائٹ پروگرام میں یہ ہوتا ہے کہ لائٹ پروڈکٹس ہوتی ہیں جو شپ ایزیلی ہو جاتی ہیں اور کسٹمر یا کنزیومر تک جلدی پہنچ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن میں نے کیا ہے، ابھی کرنٹلی بھی میں کر رہا ہوں، بڑی پروڈکٹس پہ بھی کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس میں اسٹیشنری آ جاتی ہے، گارڈننگ آ جاتی ہے، مطلب ایوری تھنگ. میں اس وقت مور دین 300 پروڈکٹس پہ کام کر رہا ہوں. آپ کی منتھلی ارننگ کتنی ہے؟ میں چونکہ موسٹلی کام یو کے میں کر رہا ہوں، یو ایس میں پارشلی کام کر رہا ہوں کیونکہ میں نے ابھی زیادہ ٹائم نہیں ہوا مجھے ادھر شروع کیے. تو میں آپ کو یو کے کی ارننگ بتا دیتا ہوں. الحمدللہ میں 4000 to 5000 پاؤنڈ ارن کر رہا ہوں. وہ اس وجہ سے کر رہا ہوں، زیادہ لوگ نہیں کر پاتے، چھوٹی انویسٹمنٹ کے ساتھ اتنی ارننگ نہیں کر پاتے. ہماری گجرانوالہ میں امیزون جم خانہ کے نام سے ایک کمپنی ہے جس کا میں ینگسٹ ڈائریکٹر بھی ہوں. اچھا ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اس کمپنی کا فاؤنڈنگ ممبرز میں سے تھا سر میں. ٹھیک ہے. اس کمپنی کے ساتھ ہم شروع والے دن سے میں کام کر رہا ہوں. جی. ٹھیک ہے. وہ کمپنی ایسن پارٹنرشپ کرتی ہے ہمارے ساتھ. وہ کمپنی ہمیں پرائیویٹ لیول میں ہیلپ کرتی ہے. وہ کمپنی ہمیں اوورسیز ماڈیول میں ہیلپ کرتی ہے. اس کمپنی کی پالیسیز کی وجہ سے، اس کمپنی کے پروگرامز کی وجہ سے میں آج 4 to 5000 پہ پہنچا ہوں. اگر میں اپنے کام پہ رہتا تو آئی ووڈ بھی میں 2-3 ہزار پہ پھنسا رہتا سر. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس سارے سفر میں آپ کے مینٹورز اور انسپائریشن وہ کون لوگ رہے؟ سر سب سے پہلے جب میں نے کام شروع کیا، مستنصر چیمہ صاحب جو ہمارے سی ای او ہیں امیزون جم خانہ کے، ڈاکٹر قاسم ضیاء ملک میرے منٹور ہیں، بالکل بڑے بھائیوں کی طرح ہیں اور میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں کیونکہ ہی واز دا ون جو مجھے اس فیلڈ میں لے کے آئے، جنہوں نے سکسیزفل کروایا مجھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سر ثاقب اظہر صاحب ہیں جن کو میں انسپائر کرتا ہوں. ثاقب اظہر صاحب از ڈوئنگ اے ویری گڈ ورک. ثاقب اظہر صاحب کی جو سروسز ہیں ہمارے لیے، ہم اسٹوڈنٹس کے لیے، اگر انیبلرز نہ ہوتی تو میں کیسے پرفیکٹ ہوتا. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. ثاقب اظہر صاحب نے جو پاکستان میں انیبلرز کی پلیٹ فارم سے لوگوں کو ہیلپ کی ہے، سر دیٹ از ایوری تھنگ جس کو ہم انسپائر کر سکتے ہیں.
سر جو یوتھ ہے آپ اس کو کیا ریکمینڈ کریں گے, کیا وہ ای کامرس کی طرف آئے؟ سر میں یوتھ کو ریکمینڈ کروں گا, اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ وہ ای کامرس کی طرف آئیں. وہ اس وجہ سے ریکمینڈ کروں گا کیونکہ جو امیزون ہے سر, دیٹ از ون پارٹ آف ای کامرس. جیسے آپ نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ای بے ہے, دراز ہے, فائیور ہے, ای وی ایس ہے, ایک وہ فری لانسنگ سائٹس بہت ساری ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ سر جو سائٹس ہیں وہ بھی ای کامرس کا پارٹ ہے. امیزون لیکن ایک 33% پارٹ آپ کر لیں. ٹھیک ہے, اس وقت امیزون ڈومینیٹ کر رہا ہے ای کامرس کو, لیکن ای کامرس صرف یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ای کامرس جو امیزون کر رہا ہے وہ آپ کی ڈیلی نیڈز, آپ کی ڈیلی روٹین کی نیڈز کو میٹ کر رہا ہے. تو یہ جو امیزون کا جو پارٹ ہے ای کامرس میں, دیٹ از نیور گوئنگ ڈاؤن سر. جیسے کرونا آیا, یہ جو ایک پینڈیمک آیا ہمارے پوری دنیا میں آیا, اس پینڈیمک میں سر آن لائن شاپنگ واز ایوری تھنگ. ایسے ہی. ٹھیک ہے, تو میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا یوتھ کو کہ وہ آئیں, اور اس میں سکسیس ریٹ جو ہے 100% ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہم انیبلرز کے تھرو آئیں, ان کا سکسیس ریٹ 100% ہے. ہم امیزون جم خانہ ہے, اس کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں, میں اس کا ڈائریکٹر ہوں, ایک فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہوں. ہمارا امیزون جم خانہ اور انیبلرز ہم اکٹھے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم سب کا سکسیس ریٹ 100% ہے. اچھا, بہت سارے لوگ نا یہ سوال کرتے ہیں, گروپس میں بھی, انیبلرز کے گروپ میں بھی یہ سوال آتا ہے کہ ہاؤ ٹو اسٹارٹ, ہم شروع کہاں سے کریں؟ اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ سر ہاؤ ٹو اسٹارٹ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ نالج آپ کو ہونا چاہیے. جب تک نالج نہیں ہوگا, تو آپ پرفیکشن سے کام نہیں کر سکتے. اور جو سر میری رائے ہے, جو میری نظر میں ہے, یا جس طرح میں نے کیا, میں اپنا ایکسپیرینس ہی شیئر کر سکتا ہوں. سر سب سے پہلے the thing you need is an Amazon seller account. ٹھیک ہے, جب آپ سیلر اکاؤنٹ میں بیٹھ جائیں گے نا انیبلرز والوں کے ساتھ, ان کے پاس آپ لے جائیں گے, سر وہ لوگ ویسے ہی اتنے اچھے ہیں کہ وہ آپ کو چلا دیں گے. ٹھیک ہے, جب سیلر اکاؤنٹ ہوگا نا تو اٹ وڈ بی ویری فیزیبل اینڈ ایزیئر فار یو اور می ٹو ڈو ورک, کیونکہ پریکٹیکلی آپ کے سامنے ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ محمد عرف بن عارف صاحب, آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ جو لوگ ای کامرس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی چیلنجز ہیں ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. بہت بہت شکریہ, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.